میرے بھائی جاگو، مجلس کے لیے نہیں تو اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی شناخت کے لیے جاگو۔ تم نہیں سمجھ رہے، تمہاری آواز اگر اسمبلی میں نہیں ہوگی، تمہاری آواز اگر کارپوریشن میں نہیں ہوگی، تمہاری آواز ضلع پریشد میں نہیں ہوگی، پارلیمنٹ میں نہیں ہوگی، تو کون تمہاری آواز اٹھائے گا بتاؤ؟ آج یہ خطرہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ میرے بھائی بتاؤ، اگر ہمارے نمائندے نہیں رہیں گے، ہماری آواز نہیں اٹھے گی، تو پھر کون اٹھائے گا تمہاری آواز کو؟ مولانا آزاد کو بولنے نہیں دیتے تھے، تم کیا کون سی کھیت کی مولی ہو تم؟ مگر سبق تو حاصل کرو کہ سن 47 کے بعد جو مولانا آزاد سے ہوا وہ ہم پر تو چل رہا ہے نا، بیت رہا ہے ہم پر میرے بھائی۔ تم اس وقت جاگو گے جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ یہ وقت ہے اٹھنے کا، اپنی قیادت کو بناؤ، اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو، یقیناً ہراؤ مودی کو، یقیناً ہراؤ شنڈے کو، بلکہ اگر طاقت ہے تو کھا کر پھینکو ان لوگوں کو۔ مگر یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، سیاست میں شہادت کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں شہادت ہے تو جنت ہے، سیاست میں زندہ رہنا ہے۔ تم زندہ رہو گے تو نیک اعمال کرو گے، تم زندہ رہو گے تو کام کرو گے۔ جب مولانا آزاد، مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کو یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سمویدھان بننے سے پہلے سیپریٹ الیکٹوریٹس کی ایک لسٹ ہوتی تھی، مانے حلقے الگ ہوتے تھے مذہب کی بنیاد پر، پھر آرکشن ملتا تھا مسلمانوں کو۔ مگر جب بات کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں چلے گئی، ملک کا وبھاجن ہوا، پارٹیشن ہوا، جب ملک کے دو ٹکڑے کیے جا رہے تھے تو یہ بار بار جو طاقتیں اور تنظیمیں اس ملک کی سیکولرزم کے دشمن رہی ہے، وہ تنظیمیں جو اس ملک کی آزادی میں اپنا کوئی رول ادا نہیں کیے، جیسا کہ RSS، وہ بار بار بھارت کے سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ملک کا وبھاجن ہوا، تم لوگ اس دیش کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ آپ اور ہم سنتے ہیں ان لوگوں کی زبانوں سے۔ تو جب ملک کا وبھاجن ہو رہا تھا، بلکہ اس سے پہلے مولانا آزاد کانگریس کے صدر تھے، مولانا آزاد اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم، جس کو انہوں نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے 30 سال کے بعد اس کو چھاپنا چاہیے، اس کتاب میں مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس وقت انگریزوں سے زمانے میں ایک کیبنٹ پلان منظور ہوا تھا کہ کانگریس پارٹی اس کو منظور کرے گی، اور منظور ہو گیا تھا۔ جب نہرو کانگریس کے صدر بنے، پہلے تو مولانا آزاد کو جب انہوں نے ایک بیان دیا تھا اس بارے میں، تو ان کو مجبور کر کر کانگریس کی صدارت سے ہٹایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ کو تاریخ کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ مہاتما گاندھی نے نہرو کو خط لکھ کر کہا کہ اب اگر کسی مسلمان کو صدر بنانا ہے تو ایسے آدمی کو بناؤ جو ہماری بات کو سنتا ہے۔ مولانا آزاد نہرو کے اس بیان پر ناراض ہوئے کہ کیبنٹ پلان کو نہرو نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانتا اس کو۔ مولانا آزاد نے کہا کہ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کو بلاؤ۔ جب ورکنگ کمیٹی میں یہ بات مولانا آزاد نے کہی کہ تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو، یہ تو پارٹی کا فیصلہ تھا، تو جواہر لال نہرو نے کہا کہ دیکھو یہ بڑی ایمبیرسنگ بات ہو جائے گی، شرمندگی کی بات ہو جائے گی کہ ایک پارٹی کے صدر کی بات کو تم لوگ رد کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد جب ملک کے دو ٹکڑے ہونے جا رہے تھے تو مولانا آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں دوڑا نہرو کے پاس، نا امید ہو گیا
میں دوڑا گاندھی کے پاس، نا امید ہو گیا۔ مولانا آزاد نے کہا کہ میں تکلیف میں تھا کہ ملک کے کیوں دو ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے جب سنویدھان بنانے کی بات آئی، اور جب سنویدھان بنانے کی اس کمیٹی میں مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کی بات آئی تو مولانا آزاد لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ جب میں اور مولانا حفظ الرحمان مسلمانوں کے لیے آرکشن کی بات کرتے تو پٹیل مسلمانوں سے تجمل صاحب ہوتے تھے، اور ایک محترمہ ہوتی تھی، ان کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے، سردار پٹیل ان دونوں کو بولتے اٹھو جواب دو، آزاد کا اور حفظ الرحمان صاحب کا، اور وہ لوگ کھڑے ہو کر کیا بولتے؟ آزاد دیش کے ہت میں بات کرو، دیش کے ہت میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملے۔ آزاد بولتے تھے کہ کم سے کم ریزرویشن دے دو، تو آزاد کی بات نہیں سنی گئی مولانا آزاد کی، اور مولانا آزاد نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میرے لیے ایک نیا قید خانہ بن گئی، میرے لیے ایک نیا قید خانہ بن گئی، کیونکہ وہ انگریزوں کے زمانے میں کئی مرتبہ جیل میں تھے۔ یہ RSS سنگھی کے لوگ جیل نہیں گئے تھے، مولانا آزاد جیل میں رہتے تھے 10-10 مہینے، 11-11 مہینے، 9-9 مہینے، ایک نہیں سینکڑوں مرتبہ جیل کو گئے۔ وہ شخص کو یہ کہا گیا، تجمل کو اٹھایا گیا، کوئی محترمات کو اٹھایا گیا، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج اگر کوئی مسلمانوں کے لیے سنویدھان کے دائرے میں کوئی بات کرتا ہے تو جس طرح وہاں پر تجمل کو اٹھایا گیا تھا، ایسے کئی لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، یہ بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہے، اس کی بات کا یقین مت کرو۔ پھر مولانا آزاد ایجوکیشن کے منسٹر بن گئے، تو ایجوکیشن کے منسٹر جب وہ بن گئے، ریزرویشن کی ایک کمیٹی تھی، اس میں اس وقت کے نام نہاد مسلمانوں کو کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا، اور جب آرکشن کی بات آئی تو کوئی بھی مسلمان اس کمیٹی میں منہ نہیں کھولا، کوئی منہ نہیں کھولا۔ یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ KM منشی کے کاغذات پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ مولانا آزاد 1 سال تک پارلیمنٹ میں تقریر ہی نہیں کیے، 1 سال تک تقریر ہی نہیں کی مولانا آزاد پارلیمنٹ میں، ایجوکیشن منسٹر تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ممبئی کی ایک تاریخی شخصیت جو آج نہیں ہمارے درمیان میں، جن کو میں بہت چاہتا تھا، بہت قریب تھا ان سے میں، عبدالغفور نورانی صاحب سے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ عبدالغفور نورانی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا فرنٹ لائن میگزین میں، جس کا خط انہوں نے چھاپا تھا کہ سردار پٹیل نے گاندھی کو خط لکھ کر کہا کہ اب بھارت کی نئی منسٹری بن رہی ہے، اس میں آزاد کو منسٹر نہ بنایا جائے۔ میرے بھائی، یہ جو تکالیف ہم آج اٹھا رہے ہیں نا، بگیسٹ مائنورٹی آف دا کنٹری ہم ہیں، ضرور ہیں۔ ہم نے اس ملک کی آزادی کے لڑائی 1810-20 میں شروع کی، جب یہ سنگھ پریوار کے لٹ لے کر پھرانے والے نہیں تھے، ہمارے علماؤں نے شروع کی تھی، اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ وہ مولانا آزاد کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو منتری نہیں بنانا چاہیے۔ آپ سوچئے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ مجلس کو گالی دیتے، اسد الدین اویسی پر الزام لگاتے، ایک ایک بات سچ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی انکار کرے گا تو وقت بتاؤ، میں آتا ہوں ڈاکومنٹس لے کے، تم سامنے نہیں بیٹھ پاؤ گے۔ مجھے غصہ اس لیے آتا ہے، مجھے تکلیف اس لیے ہوتی ہے، میری زبان کو لوگ بولتے ہیں بڑا کڑوا بولتا، ارے کڑوا نہیں، سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ آج سب بول رہے مولانا آزاد ایسے تھے، مولانا آزاد ویسے تھے۔ مولانا آزاد نے کو کہا گیا کہ اب جا کر رامپور میں الیکشن لڑو، مولانا آزاد نے کہا میں نہیں لڑوں گا رامپور میں جا کر، تو لوگوں نے کہا جائیے آپ، انہوں نے کہا کیوں؟ وہاں زیادہ مسلمان ہیں، آپ جیت جائیں گے۔ یہ پہلا الیکشن پارلیمنٹ کا، ہم 2024 میں، یہی حال ہے نہیں؟ یہ بتاؤ میرے کو آپ، یہی حال ہے۔
کچھ نہیں بدلا. جہاں پر مسلم اقلیت کی ایمپاورمنٹ کی بات آئے گی، اور اس زمانے کے جو ہمارے بڑے بڑے لوگ تھے، اللہ ان کو ان کی مغفرت کرے، وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ نہیں نہیں، چھوڑو سیاست، چھوڑو لیڈرشپ کی بات مت کرو، ہماری تہذیب کی حفاظت ہونا چاہیے. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تمہاری تہذیب کی حفاظت، تمہارے عبادت گاہوں کی حفاظت، تمہاری شناخت کی حفاظت، تم جس طرح زندگی گزارنا چاہ رہے ہو اس کی حفاظت، تمہارے اولاد کا مستقبل، اس کا تعلق سیاسی طاقت سے ہے، سیاسی نمائندگی سے ہے. اگر تمہارے پاس سیاسی طاقت نہیں ہوگی، تمہارے پاس تمہارا کوئی سیاسی نمائندہ نہیں رہے گا، نہ تمہاری تہذیب بچے گی، نہ تمہاری عبادت گاہیں بچیں گی، نہ تمہاری شناخت بچے گی. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، 1947 کی بات کر رہا ہوں. مولانا آزاد کیا لے کر گئے اس دنیا سے؟ بتاؤ. جو لوگ آج مجھے گالی دیتے یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. لوگ بولتے نہیں نہیں، مسلم اقلیت اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کو بنائے گی تو دیش کے ہت میں نہیں ہے. ارے ظالموں، دیش کے ہت میں ہے مسلم لیڈرشپ. ہر سمودائے کا لیڈرشپ ہوگا، مراٹھاؤں کا ہوگا، دنگروں کا ہوگا، سب سماج کا ہوگا، مراٹھاؤں کا ہوگا. مگر جب مسلم امپاورمنٹ کی بات ہے کہ نہیں 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 نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ تم ہمیشہ سرنڈر کر جاؤ، سرنڈر کر جاؤ، سبمیشن جو بولتے انگریزی میں. میرے بھائی، سرنڈر اور سبمیشن سے کام نہیں ہوتا، آپ کو ایک ایجنسی کی ضرورت ہے، اور وہ ایجنسی کا روپ آج مجلس اتحاد المسلمین نبھا رہی ہے پورے بھارت کی جمہوریت میں. اسی لیے نفرت کرتے، اسی لیے پسند نہیں کرتے. ارے وہ آزاد کے بارے میں تم نے کیا کیا، جس کو نہرو بولتے تھے یہ ہمارے امیر کاروان ہیں، اور اسی امیر کاروان کو کانگریس کی صدارت سے ہٹا دیے. امیر کاروان بولتے تھے جواہر لال نہرو. اس زمانے میں کسی کی ہمت نہیں تھی، مگر آزاد سے یہ کر دیے. اب موڈی کا زمانہ ہے، یہ وہ وزیر اعظم ہے، اور بھی ایسے دم چھلے ہیں جو بولتے نہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا ہو جائے گا، فکر کی کوئی بات نہیں. یاد رکھو، جو 70 سال پہلے غلطی ہمارے بزرگوں نے کی تھی، اگر وہ سیاسی لیڈرشپ کو بنا دیتے تو آج ہم کو آرکشن بھی ملتا، آج ہماری سیاسی قیادت بھی ہوتی، ہم جیلوں میں نہیں باہر ہوتے. آج ہمارے نوجوان جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سرزمین دکن پر پولیس ایکشن ہوا، پنڈت سندر لال کی رپورٹ ہے، نہرو لائبریری میں جا کر پڑھیے. سندر لال نے لکھا کہ حیدرآباد میں جو پولیس ایکشن ہوا تو 40,000 سے زیادہ لوگوں کا قتل عام ہوا، اور یہی کانگریس پارٹی نے مولانا آزاد کو مجبور کر دیا بولنے کے لیے ہاں یہ تو ایکشن کا ری ایکشن ہے. آپ کو معلوم، کبھی آپ نے پڑھا کہ 1950 اور 60 کے دہے میں 8 لاکھ بنگالی مسلمانوں کو بھارت سے نکال کر پھینک دیا گیا تھا؟ تم نے پڑھا کہیں پر؟ تم کو کوئی نہیں بولیں گے میں بتا رہا ہوں. کب ہوا تھا یہ؟ سری نگر میں حضرت بل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا ایک وہاں پر ایک حادثہ ہو گیا تھا. پورے ملک میں طوفان اٹھا تو 8 لاکھ کو باہر کر دیا گیا. کس نے نکال دیا تھا؟ آسام سے جاؤ ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالو ان کو، بعد میں نہرو کو واپس لینا پڑا. ارے تاریخ ہم پڑھتے ہیں. اگر ہماری زبان کڑوی ہے تو تمہارے ظلم کی وجہ سے ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کی سیاسی لیڈرشپ ہونا اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کو نقصان پہنچا، تو میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ میری ان باتوں پر آپ غور کریے. یہاں سے آپ کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے، اور جب بات نمائندوں کی آتی ہے، میں بڑی تکلیف کے آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں. برا مت مانیے، سچائی کو بیان کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے. 20 سال کے بعد 2019 میں ایک السنکھیک سماج کا مسلمان امتیاز جلیل اورنگ آباد سے خاصدار بنا، اور جب 2024 کا چناؤ آیا تو پورے مل گئے.
دونوں شیو سینا مل گئے, دونوں راشٹروادی مل گئے, پرانی پارٹی مل گئی, ہاں بی جے پی مل گئی, پانچوں مل کر امتیاز کو ہرا دیے. سب کا ایک ہی مقصد تھا, کوئی بھی جیت جائے مگر امتیاز نہ جیتے. 20 سال کے بعد ایک سانسد بنا, ایک ایم پی بنا, اس کو ہرا دیے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں, اس سے سبق حاصل کرو. آپ دیکھو کس طرح کی نفرت مہاراشٹر میں ہمارے دیش میں ہو گئی. 48 لوک سبھا کی سیٹ میں ایک ہی پارٹی نے ایک ہی ایم پی کو ریپیٹ کیا تو سب نے مل کر اس کو ہرا دیا. اور یہ لوگ آ کر بولتے سیکولرزم ہے, فلاں ہے, اس کو ہراؤ, اس کو جتاؤ, یہ خطرناک ہے. بے جھجک بے خوف ہو کر پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو اپنا ووٹ ڈالیے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اویسی کی گارنٹی ہے. بات ہے, بتائیے آپ ایم ایل اے ہو, تم آمدار ہو, تم کوئی حراج کا سامان تھوڑی ہو کہ تم ادھر چلے جاؤ گے کبھی ادھر چلے جاؤ گے. اور پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی اہمیت کیا ہے میں پھر سے بتا رہا ہوں آپ کو. نریندر مودی نے وقف بل کا قانون پیش کیا. نتیش کمار کے پاس صرف 13 یا 14 ایم پی, کتنے عاصم بخار 13 ہے, 13 یا 16, 13 ہیں. اگر ایم آئی ایم پارٹی کے 3 ایم پی ہوتے, اختر الایمان اور امتیاز جلیل میرے ساتھ ہوتے, مودی 10 بار سوچتے تھے یہ بل کو لائے نہ لائے. مگر آپ تھالی مار رہے ہیں, آپ لوگ تھالی مارتے ہیں. اگر ہمارے 3 ایم پی ہوتے, وہ قانون یا وہ بل نہیں آتا جس کے ذریعے نریندر مودی ان کی سرکار وقف کو ختم کرنا چاہتے ہیں پورے بھارت میں. کوئی جائیداد وقف کی نہیں رہے گی. میری بات میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کوئی جائیداد نہیں رہے گی وقف کی. کلکٹر کو اتنا پاور دے دیا جائے گا کہ کوئی بھی کلکٹر کے پاس جا کر بولے گا, اے کلکٹر صاحب, یہ جو یتیم خانہ ہے, یہ جو خانخواہ ہے, یہ جو درگاہ ہے, یہ جو مسجد ہے, یہ وقف نہیں ہے. اب میرے اس بولنے کے بعد بہت سے لوگ بولیں گے, اویسی تم کیا کہہ رہے ہو, پاگل ہو کیا؟ کوئی بھی جا کر بول دے گا, ارے یہ قانون میں لکھا ہے, اس بل میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے کہ کوئی بھی روڈ چلتا آدمی جس کا وقف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, وہ جا کر کلیکٹر کو بولے گا انکوائری آرڈر کرو. کلیکٹر جیسے انکوائری آرڈر کرے گا, اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے. جب کلیکٹر انکوائری لکھے گا, انکوائری کمپلیٹ ہونے تک وہ پراپرٹی وقف کی نہیں رہے گی. آپ تو چلے گئی پراپرٹی آپ کے ہاتھ سے, درگاہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی, خانقاہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی, مسجدیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی, قبرستان آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس طرح کا گندا بل اس بھارت کی پارلیمنٹ میں مودی نے پیش کیا. اور آپ کو معلوم, وقف بائی یوزر, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی برسوں سے کسی چیز کو استعمال کر رہا ہے تو وقف بائی یوزر ہے. اور یہی پروویژن ہندو دھرم میں بھی ہے. ہندو دھرم کی لا کی مشہور کتاب بی کے مکھرجی, اس میں لکھتے ہیں بائی یوسیج یہ مندر کی بن جاتی ہے. اوڈیشہ کے انڈومنٹ میں, آندھرا تلنگانہ کے, تمل ناڈو کے انڈومنٹ میں یہ وقف بائی یوزر کا کانسیپٹ ہے. مگر مودی بول رہے نہیں رہے گا. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مودی بول رہے ہیں ڈاکومنٹ لے کر آؤ. اگر آپ کے علاقے میں 200 سال پرانی مسجد ہے, کہاں ڈاکومنٹ ملے گا؟ کہاں ڈاکومنٹ ملے گا؟ حاجی علی کی درگاہ پر دعوے پیش کرتے ہیں, وہ خیر وہ ٹرسٹ میں ہے, مگر وہاں پر بھی جا کے بولیں گے نہیں ہے. کیا کریں گے آپ؟ میرے بھائی, اس طرح کا بل پیش کیا, اس وقت اتنی تکلیف ہوئی کہ میرا رونگٹا پکار کر کہہ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو 14.5 کروڑ ہے اور 5 کو نہیں جتا سکتے. اپنی مسجد کو بچانے کے لیے, درگاہوں کو بچانے کے لیے, خانخواہوں کو بچانے کے لیے تم کب تک لڑو گے بتاؤ میرے کو؟ ارے میں خراب ہوں تو ختم کر دو, مجھے ہٹا دو, مجھے اس دنیا سے نکال دو, مگر تم تو قائد بنو.
تم اتحاد پیدا کرو. کب تک تم اس ڈر میں رہو گے وہ جیتے گا یہ جیتے گا؟ ارے کوئی بھی جیتے اس کو تمہاری مسجد سے کیا مطلب؟ کوئی بھی جیتے اس کو تمہاری شناخت سے کیا مطلب؟ کوئی بھی جیتے وہ تم کو کیا انصاف کرے گا؟ انصاف تم کو کرنا پڑے گا اپنے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے. مگر تم یہ سمجھ رہے ہو نہیں وہ دوسرا ٹھاکرے ہے یہ اچھا ہے. کون کیا کیے بتاؤ آپ کو؟ جب یہ وقف کا بل پیش ہو رہا تھا ادھو ٹھاکرے کے پورے ایم پیز باہر کھڑے ہوئے تھے، کوئی لوگ سبھا میں نہیں تھا. مجھے موشن دینا پڑا انٹروڈکشن کے خلاف.